ہماری پالیسیاں یہاں پر بنتی ہیں بین الاقوامی دباؤ کے تحت۔ ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کبھی اپنے مفادات کے گرد نہیں بنائی۔ ہم کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ فلسطینیوں کی زندگی، وہاں پر استحکام، وہاں کی معیشت، انسانوں کے امن کو مستحکم کرنا، یہی الفاظ کہیں گے نا قوم کو مطمئن کرنے کے لیے۔ کیا یہ الفاظ جو کچھ ہوا اور جن کے ہاتھوں ہوا اور انہی کے ہاتھوں سے پھر یہ امید وابستہ کرنا، یہ اپنے آپ کو خود جاہل بنانے کی کوشش ہے۔ بورڈ آف پیس کا رکن اس قصاب کو، نیتن یاہو کو اس کا رکن بنایا گیا ہے۔ اسرائیل اس کا رکن ہے جس کے ہاتھوں یہ قتل عام ہوا، اور آئندہ ہم اس خطے میں وہ اپنے رائے ظاہر کر چکے ہیں۔ اور 1 سال ہو گیا ہے ٹرمپ کے امن فارمولے کا، اور آج بھی وہاں بمباریاں ہو رہی ہیں، آج بھی بمباری رکی نہیں ہے ان کی۔ 18 سال سے کم عمر کی شادی کو زنا بالجبر قرار دینا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب پھر فروری آ رہا ہے اور 8 فروری بھی آ رہا ہے۔ ہم نے تاریخ میں کئی سیاہ دن دیکھے ہیں، لیکن اب ہمیں 8 فروری بھی بطور ایک سیاہ دن کے منانا ہوگا۔ جو کچھ عوام کے ووٹ کے ساتھ کیا گیا، شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا ظلم کہیں نہیں ہوا ہوگا۔ اس 27ویں ترمیم میں جو استثناء حاصل کی گئی ہیں، جو مراعات تا حیات حاصل کی گئی ہیں، ان کو واپس کرنا ہوگا۔ نہ جمہوریت میں اس کا کوئی جواز ہے، نہ اسلام میں اس کا کوئی جواز ہے، نہ اخلاقی معاشرے میں اس کا کوئی جواز ہے۔ بورڈ آف پیس بنایا گیا ہے، مجلس الامن۔ پہلے تو اس پر بھی ذرا ہمیں بات کر لینی چاہیے کہ یہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے ہوتے ہوئے ایک متوازی ادارے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ کہاں گئے بین الاقوامی ادارے جن کی اس حوالے سے ذمہ داریاں تھیں؟ آج نئے عنوانوں کے ساتھ جہاں جاتے ہیں امن کے نام پر، افغانستان میں آئے امن کے نام پر، 20 سال بمباریاں کر کر کے انہوں نے پورے افغانستان کو کھنڈر بنا دیا۔ عراق میں داخل ہوئے، پورے عراق کو کھنڈر بنا دیا۔ وہاں بھی امن کے لیے آئے تھے۔ لیبیا میں داخل ہوئے، لیبیا کو اجاڑ کر کے رکھ دیا۔ آج تک کسی سے سنبھلا نہیں جا رہا۔ مختلف علاقوں میں مختلف لارڈز اور وہاں کے مختلف گروپوں کی حکومتیں ہیں، ہر ایک اپنا الگ الگ ٹیکس وصول کر رہا ہے، اور اپنے ملک میں جا رہے ہیں وہاں پر غزہ میں فلسطینیوں کو امن دینے، وہاں معاشی استحکام دینے، اور اپنے ملک کا کیا حال ہے؟ اپنے ملک میں پچیس سال سے خونریزی ہو رہی ہے۔ اس سے پیچھے بھی اس کی تاریخ ہے۔ ہمارے پورے اضلاع کے اضلاع، جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے اور ایوان کے نوٹس میں ہونا چاہیے۔ فیصل آباد میں امن ہے، لاہور میں امن ہے، ساہیوال میں امن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہاں امن ہے ان کو احساس نہیں کہ ہم کس حالت میں وہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے اضلاع کے اضلاع اس وقت مسلح گروپوں کے حوالے ہیں، ٹیکس وہ وصول کر رہے ہیں، انتظامیہ نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے فوج جو امن کے قیام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی پوسٹیں خالی کر کے ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ جس ضلع میں میں رہتا ہوں، اس ضلع کے ساتھ اسی ڈویژن میں ٹانک کا علاقہ ہے، لکی مروت کا علاقہ ہے، بنو کا علاقہ ہے، وہاں پر کوئی حکومت موجود نہیں ہے، اور میں اس فلور پر ذمہ دار کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ اس کو خواہ مخواہ ایک تقریر نہ سمجھیں، میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں،
میں آپ کو زمینی حقائق سے آگاہ کر رہا ہوں. جہاں میں رہتا ہوں اس کے دونوں طرف پہاڑ ہیں. دونوں پہاڑوں میں قبضہ مسلح گروہوں کا ہے. رات کو آتے ہیں، دکانوں سے سودے لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کوئی ٹھیکیدار، کنسٹرکٹر وہاں کام نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ ان کو ٹیکس نہیں دیں گے. ہم جب یہاں سے بجٹ پاس کرتے ہیں تو مجھے اب یقین ہو رہا ہے کہ ہم جب یہاں سے بجٹ پاس کرتے ہیں تو اس بجٹ میں ہم 10% ان کا حصہ رکھ کر پاس کرتے ہیں، اور جو ہی یہاں سے پیسہ فیلڈ میں جاتا ہے وہ اپنا 10% حصہ وصول کر کے چلے جاتے ہیں. کوئی رکاوٹ ان کے لیے نہیں ہے. تمام سرکاری آفیسر زندہ رہنے کے لیے ان کو ماہانہ بھتے دیتے ہیں. تمام کاروباری طبقہ، وہاں کے قوانین، وہ ان لوگوں کو بھتہ دے کر زندگی گزار رہے ہیں. آپ نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے تو درون درج کر دی کہ بیرون خانہ آئی. اپنے ملک کا یہ حال، جا رہے ہو وہاں غزہ میں، ان کے ظلم میں شریک ہو رہے ہو. فلسطینی شاید اتنی واضح بات نہ کر سکے، وہ بہت مجبور حالت میں ہے، لیکن ہمیں کہیں جا کر بات کرنی پڑتی ہے کہ پالیسیاں تو ٹھیک رکھو. کشمیر تو رہا نہیں، وہ تو ہم دے چکے ہیں. 70 سال ہم نے ان کے خون پر، ان کی عزتوں پر، ان کے ناموس پر، اپنی بہنوں کے ناموس پر ہم نے سیاست کی، اور آج خاموش ہو کر ہم نے چھوڑ دیا ہے. کیا اس کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے پس پردہ محرکات کو ہمیں آگے نہیں لانا چاہیے؟ بنگال چلا گیا کچھ پتہ نہیں کیوں، کشمیر چلا گیا کچھ پتہ نہیں کیوں. اور جناب اسپیکر ناراض نہ ہوں، میں پاکستانی ہوں، پاکستان کا وفادار ہوں. یہاں پر بار بار وفاداری کا حلف اٹھا چکا ہوں. میں اپنے حلف پر قائم ہوں، لیکن جس خطے پر 45 سال سے خون بہہ رہا ہو، یعنی نصف صدی اس خاص علاقے میں خون بہہ رہا ہو، وہ قیام امن استحکام کا تقاضا نہیں کرتا، وہ کسی نئی جغرافیائی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے. تو بتا دو کیا ارادے ہیں اس ملک کے لیے، کیا ارادے ہیں ہمارے لیے، کیا ارادے ہیں پشتونوں کے لیے، کیا ارادے ہیں بلوچوں کے لیے، کیا ارادے ہیں ان 2 صوبوں کے لیے؟ ہمیں واضح کر دیا جائے. صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. کچھ تو ہمیں واضح کرو. اندھیروں میں رکھا ہوا ہے ہم لوگوں کو، کچھ ہمیں اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا. ہم کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ سب بچے ہمارے ہیں، میرے گھر کے لوگوں تک محفوظ نہیں رہے، میرے بچوں تک محفوظ نہیں رہے. سرکاری ملازمین اٹھا لیے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں، اور ایک کے ہاتھ سے چھوٹتے ہیں تو دوسرے تیار پڑے تو ان کو گرفتار کر لیتے ہیں. فوج سے چھوٹے تو ادھر گرفتار، ادھر سے چھوٹے تو فوج گرفتار. کیا زندگی ہماری بنا رکھی ہے؟ اور جا رہے ہیں وہاں غزہ پیس بورڈ میں شرکت کے لیے تاکہ ٹرمپ کے آشیرواد حاصل کی جا سکے. یہ ہے ہماری آزادی، یہ ہے ہماری حریت. ذرا اپنے کتاب کے صفحات کا مطالعہ کیجئے، کہاں ہم کھڑے ہیں. اور پھر
جناب اسپیکر، اس بورڈ آف پیس کا رکن اس قصاب کو، نیتن یاہو کو اس کا رکن بنایا گیا ہے۔ اسرائیل اس کا رکن ہے جس کے ہاتھوں یہ قتل عام ہوا، اور آئندہ ہم اس خطے میں وہ اپنے رائے ظاہر کر چکے ہیں۔ اور 1 سال ہو گیا ہے ٹرمپ کے امن فارمولے کا، اور آج بھی وہاں بمباریاں ہو رہی ہیں، آج بھی بمباری رکی نہیں ہے ان کی۔ جو اس وقت بھی عام شہریوں پر بمباری کر رہا ہے، وہ بھی آج بورڈ آف پیس کا رکن بن رہا ہے۔ تو نیتن یاہو بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوں گے، اور جناب شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوں گے شانہ بشانہ، اور اس خطے کے امن کے لیے سوچ رہے ہوں گے۔ فرانس نے انکار کر دیا ہے۔ جی، یورپ اور فرانس نے انکار کر دیا۔ بتائیں کہ یورپی ممالک میں جہاں پبلک نے مظاہرے کیے، جہاں ان کو احساس ہے کہ ہماری عوام اس پالیسی کے حق میں نہیں ہے، وہ تو اس بورڈ میں جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک پہ ان سے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، میں نے لیڈ کیے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے عوام اس موضوع پر کس طرح میدان میں آئی ہے، لیکن خدا جانے ہم کیا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے۔ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو گھر میں جا کر گرفتار کر لیا، اس کو گرفتاری کا نام دیا گیا ہے، اغوا کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے۔ اب ٹرمپ جیسا اغواکار جو ایک ملک کے سربراہ کو اس کے گھر سے اٹھا لیتا ہے، روس اس وقت یوکرین میں ہے، نہ معلوم آنے والے وقت میں کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمارے ہاں بھی جمہوریت ختم ہو گئی ہے، ہمارے ہاں بھی دولت اور سرمایہ کی جنگ شروع ہو گئی ہے، ہمارے ہاں بھی آمریت، عسکری قوت، سرمایہ داریت، یہ مل کر اب اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہم یہ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، بچا سکیں گے یا نہیں۔ ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ پارلیمنٹ جس نے آئین پاس کیا، جس نے آئین پاس کرتے ہوئے اس پہ عہد و پیمان کیا کہ اس پارلیمنٹ میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، ہر قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ قرارداد مقاصد ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ ہمارے ہاں جو قانون سازیاں ہوئی ہیں ماضی میں، کیا تعلق ہے ان کا اسلام کے ساتھ؟ اور یہیں فلور پر مجھے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے جواب دیا کہ ہم بھی اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کیا ہم سے غلطی ہوئی ہے؟ کیا آج تک جی آرڈر ان دا ہاؤس، ذرا خاموشی سے اگر کسی نے ڈسکشن کوئی کرنا ہے تو لابیز میں چلے اب جائیں۔ اس ساری صورتحال میں جناب اسپیکر، نہ ہمارے ہاں آئین کی کوئی حیثیت رہ گئی ہے۔ حکومت جب چاہے مرضی ہے اس کی قرآن و سنت کے بالکل منافی حرام قانون سازی کرے، کہتے ہیں ہمارے جمہوری حق ہے۔ جمہوری حق ہے قانون سازی کے حوالے سے، لیکن آپ پابند بھی ہیں، آپ کی جمہوریت اتنی آزاد نہیں کہ وہ حلال کو حرام قرار دے اور حرام کو حلال قرار دے۔ یہ مغربی جمہوریت ہے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب آئین بنا تو سب کو اطمینان دیا گیا، چھوٹے صوبوں کو بھی بڑے صوبوں کو بھی برابر رکھا گیا، لیفٹ رائٹ اور سینٹرسٹ سب کو برابر رکھ کر آئین بنایا گیا، اور اسی وجہ سے وہ ایک متفقہ آئین ہے۔ لیکن 1 سال کے اندر آئین کے اندر 2 ترامیم آنا اور صرف اتھارٹی حاصل کرنے کی جنگ ہے۔ پارلیمنٹ کے اختیارات کو، عوام کے اختیار کو کمزور کر کے
محض اپنی اتھارٹی اور گرفت کو مضبوط کرنے کی جنگ آپ ہمارے آئین میں پارلیمنٹ میں لڑ رہے ہیں، ہم بھی بے بس کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اس وقت جو نظام چل رہا ہے حضرت، یہ صرف غیر جمہوری نہیں ہے بلکہ ایک بے بس نظام ہے جو ایک جمہور کے تحت نہیں، جبر کے تحت چل رہا ہے۔ اگر 2/3 اکثریت 27ویں ترمیم میں بنائی گئی، یہ صرف جعلی نہیں بلکہ جبری اکثریت تھی۔ اور آپ نے جو قانون سازیاں کی، جو 26ویں ترمیم میں آپ نے قانون سازیاں کی ہیں یا ہمارے ترامیم اس میں شامل کی ہیں، 1 سال ہو گیا ہے آپ نے ترمیم کی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات بحث کے لیے ایوان میں پیش کیے جائیں گے، ایک بھی سفارش بحث کے لیے آج تک پیش نہیں ہو سکی۔ سود کا خاتمہ ہوگا 1 جنوری 2028 سے، کسی شعبے میں ہمیں کچھ تبدیلیاں اس حوالے سے نظر نہیں آ رہی ہیں۔ 18 سال سے کم عمر کی شادی کو زنا بالجبر قرار دینا، انا للہ و انا الیہ راجعون، عجیب تصور ہے کہ جنرل مشرف کے زمانے میں یہاں حقوق نسوان کے نام پر ایک قانون پاس ہوا جس میں زنا کے لیے سہولتیں مہیا کی گئی، اور جائز نکاح کے لیے آج آپ مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اور پتہ نہیں یہ الفاظ اور اصطلاحات جاہلانہ قسم کے کہاں سے وارد ہو کر آپ اس کو پاکستان کے آئین اور قانون کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس سے نہ میرے ملک کا آئین رہے گا، نہ میرے ملک کا قانون رہے گا، نہ میرے ملک کی جمہوریت رہے گی، نہ میرے ملک کا مذہب رہے گا، اور طفل تسلیوں سے اب کام نہیں بنے گا۔ سب خطیب لوگ ہیں، اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، شاید یہ کوشش کریں کہ اچھے الفاظ کے ساتھ وہ ہمیں مطمئن کرنے کی کوشش کریں، لیکن مطمئن نہیں کر سکتے۔ اور اب پھر فروری آ رہا ہے اور 8 فروری بھی آ رہا ہے۔ ہم نے تاریخ میں کئی سیاہ دن دیکھے ہیں، لیکن اب ہمیں 8 فروری بھی بطور ایک سیاہ دن کے منانا ہوگا۔ جو کچھ عوام کے ووٹ کے ساتھ کیا گیا، شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا ظلم کہیں نہیں ہوا ہوگا۔ یہ تو ہم ہیں کہ ہم زیادہ معاملات کو خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم کہتے ہیں اصلاح کی طرف جائیں، مفاہمت کے رنگ میں ہم آگے کی طرف جائیں، لیکن ہماری مفاہمت کی تمام خواہشات روند دی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں پہ غور کرنا ہوگا، ان قانون سازیوں کو واپس کرنا ہوگا۔ اس 27ویں ترمیم میں جو استثناء حاصل کی گئی ہیں، جو مراعات تا حیات حاصل کی گئی ہیں، ان کو واپس کرنا ہوگا۔ نہ جمہوریت میں اس کا کوئی جواز ہے، نہ اسلام میں اس کا کوئی جواز ہے، نہ اخلاقی معاشرے میں اس کا کوئی جواز ہے۔ کیسے ہم یہ چیزیں برداشت کریں اس ملک کے اندر؟ تو یہ سب چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ اور آج میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ بورڈ آف پیس امریکہ کی قیادت میں اور اس میں نیتنیاہو کی شمولیت، وہ کسی قیمت میں بھی پاکستان کو قبول نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں واضح طور پر انکار کر دینا چاہیے کہ ٹرمپ کی چیئرمین شپ میں اور نیتنیاہو کی موجودگی میں اس بورڈ آف پیس میں کوئی افادیت نہیں ہے، اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ بہت بہت